اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے اور اس میں ہم قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے پہلے منع فرمایا تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ مرد بھی جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں اس بات کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہی محرم الحرام کے یہ پہلے دن آتے ہیں تو ہمارے ہاں ہماری عورتیں جو ہیں وہ بن سنور کے قبرستان جا رہی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ دین اسلام میں عورت کے لیے پردے کا حکم ہے۔ پورا سال ہوتا ہے قبرستان جانے کے لیے، کوئی مخصوص دن تو ہے نہیں کہ صرف محرم الحرام میں جائیں گے اور نہیں جا سکتے۔ یعنی عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں لیکن پردے میں رہ کے جائیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کچھ علاقوں میں یہ روٹین ہے کہ جب محرم الحرام آتا ہے اور اس کے پہلے دن یا 9-10 کو یہ ایک روٹین ہے، رسم بنا لیا ہم نے۔ دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم سب نے قبرستان جانا ہے۔ اور وہاں عورتوں کا جو حال ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، یہ دین اسلام کے سخت خلاف ہے۔ اللہ رسول نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی ازواج مطہرات کو فرما دیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ عورت کی بے پردگی جو ہے یا مرد کا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، یہ صرف نہیں ہے کہ عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، مرد کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن اگر اس طرح کا ہم ماحول بنائیں گے کہ عورتیں جو ہے وہ سر عام اور کھلے عام بے پردہ اگر قبرستان جائیں گی تو یہ کون سا ہمیں ثواب ملے گا؟ اس بات کی ہم امید نہ رکھیں کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ سال بھر میں اور بھی دن ہیں، کسی دن ہم جا سکتے ہیں۔ یعنی محرم الحرام کے جو معمولات ہیں ان میں یہ ہے کہ ہاں اگر مرد جاتے ہیں وہاں قبریں سنبھالنے کے لیے، قبروں کا کام کرواتے ہیں، صفائی کرواتے ہیں تو یہ جائز ہے، ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن مردوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محرم الحرام کے 9-10 کو یا پہلے دنوں کو جانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ سال بھر میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے پیاروں کو یاد رکھنا چاہیے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو خیر عورتوں کے لیے تو خاص کر ان دنوں میں جانا بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے نبی آپ اپنی عورتوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کو بیٹیوں کو حکم دو کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور اگر نکلیں تو بڑی چادر کر کے نکلیں، یعنی پردے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہم وہاں جا کے پھر دیکھا گیا ہے کہ قبروں پہ پانی ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ برتن لے کے، یا حتیٰ کہ اتنے تک بھی دیکھا گیا ہے برتن نہیں ہے تو شاپر بھر کے پانی کے وہ قبروں کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں۔ بھئی قبروں کے اوپر پانی ڈالنا یہ پانی کا ضیاع ہے، پانی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی قبر ہے کہ کچی قبر ہے کہ مٹی مثلاً ادھر ادھر ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم پانی ڈال رہے ہیں کہ قبر کی نشانی باقی رہے تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی ایسے علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں یا ایسی جگہ کی قبریں جن کے گرنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے تو وہاں پانی ڈالنا یہ کوئی دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، حدیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز چھڑی جو ہے کھجور کی وہ قبر پہ رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ سبز رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، یوں قبر والے پہ عذاب جو ہے وہ ہلکا ہوتا رہے گا۔ اور ایک اور بات ہے قبروں کو پکا کروانا۔ بھئی قبروں کو کیوں پکا کروائیں؟ پکا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قبرستان جو ہے وہ ہے انسان کو موت یاد کروانے کے لیے، آخرت یاد کروانے کے لیے۔ قبروں کو گھر جیسا ماحول نہ بنائیں۔ ویسے اس طرح بلکہ آج کل تو دیکھا گیا ہے پتھر ٹائل جو ہے وہ قبروں کے اوپر لگائی جا رہے ہیں۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اگر پیارے چلے جائیں، کسی کا ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، اگر یہاں دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ پیار ایک علیحدہ بات ہے، دکھ تکلیف وہ علیحدہ بات ہے، لیکن قبریں پکی کروانا اور پھر ان کو اتنا بلند کر دینا کہ مثلا جس طرح ایک نشانی ہوتی ہے قبر کی وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن ہاں ایسی اگر کوئی جگہ ہے جہاں مطلب کہ پکا کروانا تھوڑا بہت کوئی سیمنٹ بجری کوئی ایسی چیز لگانا ضروری ہے کہ نشانیاں مٹ جاتی ہیں بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے، تو وہاں اتنی تھوڑی بہت اجازت ہے کہ ان کو مرمت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تاکہ قبر کی نشانی باقی رہے۔ تو بہرحال ایسی باتیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنا رسم و رواج اگر بنا لیں گے اور اس کو دین کے ساتھ جوڑیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث ذلت ہوگا، چونکہ جو اللہ رسول کا حکم نہیں ہے اس کو اگر ہم اللہ رسول کا حکم کر کے اور ضروری سمجھ کے یہ کام کریں گے، جو کام کرنے والے ہیں محرم الحرام کے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال قبل جو ہے پہلے سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اگلے سال میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ نفلی روزہ ہے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، بڑے ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے نام، ان کے ساتھ محبت کا اظہار یوں بھی کریں کہ آپ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، جو کام کرنے والے ہیں کھانا کھلائیں، صدقہ خیرات کریں۔ اور وہ کون سا مسلمان ہے کہ اہل بیت اطہار کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے غم کے، ان میں پریشان نہ ہو، لیکن ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پہ نوحہ کرنا، لوگوں کو رلانا، اس بات کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یعنی غم زدہ ہونا، میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے غم میں کون سا مسلمان ہے جس کا دل نم نہیں ہوتا، جس کی آنکھ نم نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ریاکاری کے طور پہ کوئی ایسے نوحہ کریں، کوئی ایسی باتیں کریں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو ہم دکھلاوا کریں کہ ہم رو رہے ہیں، ان باتوں کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح قبرستان کی جا کے ہم صفائی کر سکتے ہیں، اور قبرستان میں جا کے وہاں کوئی بھی ایسی حرکت کرنا جس کا دین اسلام کے ساتھ، قبروں کو بوسہ دینا، یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ قبروں کو جا کے چمٹ جانا، وہاں وین کرنا، نوحہ کرنا، ان باتوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ چومنا اجازت یعنی جائز ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل کوئی اگر کوئی چومتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح آپ کسی بھی قبر پہ جاتے ہیں تو اس کو جا کے سجدہ کرنا، خصوصاً اگر کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پہ جائیں اور وہاں اگر سجدہ کریں گے تو یہ سجدہ حرام ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور قبرستان جانے کا مقصد ایک تو آخرت کو یاد کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا، اور ایک مقصد وہاں یہ ہے کہ وہاں اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنا، ان کی قبروں کو سنبھالنا کہ کہیں کوئی اگر قبر گری ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر دیں، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی صفائی کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کر دیں۔ یعنی محرم الحرام کے جو معمولات ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اہل بیت اطہار کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، سبیلیں لگائیں، شربت پلائیں، میٹھا پانی، یعنی جہاں جو ضرورت ہے کسی جگہ پہ پانی کا اہتمام کر دیں، اور اگر کسی غریب کو کوئی چیز ضرورت ہے تو اس کو لا کر دیں، اور نیت یہ کر لیں کہ یہ میں اہل بیت اطہار کے نام پہ کر رہا ہوں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کر رہا ہوں۔ یعنی یہ چند وہ باتیں ہیں کہ کچھ ایسی باتیں جو ہمارا رسم و رواج ہے، اور خصوصاً عورتوں کے بارے میں جس طرح میں نے عرض کیا، ان باتوں کا ہم ضرور خیال رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ قبرستان کے لیے جائیں لیکن بے پردگی کی وجہ سے پھر اللہ رسول کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان باتوں کا بھی خاص کر خیال رکھیں۔